والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ یہ سورہ توبہ ہے، سورہ نمبر 9، اور اس میں اکثر آیات میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کے ان کرتوتوں کو واضح کیا گیا ہے جو انہوں نے اسلام دشمنی میں، اللہ رسول کی دشمنی میں اور کالے سازشوں کی وجہ سے اپنی مکاریوں غداریوں کو چھپا کر بھی مسلمانوں کا سچا اور چہیتا بننا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ سیکنڈ غزوہ تبوک، اور یہ ایسا غزوہ ہے جو کہ غیر عرب سے لڑا گیا ہے، یعنی رومیوں سے، عیسائیوں سے، اور یہ ایسے وقت میں لڑا گیا ہے جب گرمی تیز کی تھی، کھجور پکنے والے تھے۔ کھجور کیا تھے؟ پکنے والے تھے۔ سمجھ لو کہ جیسے اب ہمارے ادھر گیہوں پکنے والا ہے اور آم پکنے والے ہیں مئی اور جون میں، تو ایسے ہی، اور قحط سالی کا زمانہ تھا، گرمی خوب تھی۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی غزوہ کرنا ہے، سب کو نکلنا ہے، سب جمع کریں مال و دولت۔ تو اسی غزوہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان دیا، انہوں نے پورا سامان دیا تو انہوں نے آدھا دیا۔ اور اسی غزوہ میں عبد الرحمن بن عوف نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اسی غزوہ میں ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوب مدد کی۔ تو مقصود تو ہمارا وہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی واضح ہو جائے، لیکن آج انشاءاللہ صرف ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے جو غزوہ تبوک سے متعلق ہے، جس میں حضرت عثمان غنی نے بھی مدد کی ہے اور جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں ابو عقیل نام کے ایک مزدور آدمی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، تو انہوں نے یہ کیا کہ رات بھر ایک کھیت میں پانی چلایا اور مزدوری کی۔ تو جو حصہ مزدوری ملا، ایک سا یوں سمجھ لیجئے تقریباً 2.5 کلو 2 کلو جو بھی ہو، ہندوستان کے حساب سے 2.5 کلو بنتا ہے، لیکن اب وہ تو اس کے کیا چیز ناپی جا رہی ہے اس کے حساب سے الگ ہے۔ اب اتنے بڑے ڈبے میں اگر لے ہی ناپیں گے تو کتنا نکلے گا؟ 100 گرام 200 گرام، لیکن اس میں بالو ناپیں گے تو زیادہ نکلے گا، وزن تو ہے نہیں۔ تو وہ نپنا ہے سا، کہ جس میں تقریباً یعنی موٹے اہم چیزیں 2.5 کلو آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے 2.5 کلو سے زیادہ کہا، کچھ لوگوں نے کم کہا۔ پھر اس میں بھی ہے کہ سائے کوفی اور سائے مدنی الگ الگ ہے۔ خیر، تو وہ رات بھر مزدوری کر کے آئے تو انہوں نے بھی ایک سا کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ اس سے اتنا خوش ہوئے کہ ان سارے صدقات کے ڈھیر پر اسے چھترا دیا، پھیلا دیا، منتشر کر بکھیر دیا۔ آدھا سا لے کر آئے تھے، آدھا گھر پہ رکھ کے آئے، آدھا لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہاں سے لا؟ کہا اللہ کے رسول رات بھر مزدوری کی ہے تب ملا ہے۔ یہ جذبہ دیکھیے، ہے کوئی جذبہ ایسا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا،
کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور صرف تم نہیں، قیامت تک آنے والی ساری نسلیں ایسا کرتے رہیں، ہر آدمی ایسا کرتے رہے، تب بھی میرے صحابہ کے آدھا مٹھ یا آدھا جو آدھا مٹھا جو یا پورا مٹھا جو اس نے جو اللہ کے راستے میں دیا، اس مرتبے اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جگہ، اور ہمارے ادھر کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ تو کتنے تو یہی ہیں کہ قربانی جیسے اہم شعار کو کہتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، پیسے کا ضیاع ہے، 20-25 ہزار کی قربانی کر دیتے ہیں، اس سے اچھا غریب کو دے دیتے۔ ارے بھائی شعار ہے، صدقہ زکوٰۃ دینے کی جگہ الگ ہے، قربانی کرنے کی جگہ الگ ہے، ایک دوسرے کو مس بیلنس نہ کریں۔ اب کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو اسے روکیں گے کہ کسی غریب آدمی کی شادی کر دیں؟ کیا کرنے 3 لاکھ روپیہ خرچہ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ اس کے لیے الگ ہے، اس کے لیے دوسرے ہیں، یہ ارکان ہیں، شاعر ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت، ہاں اسے کوئی نہیں کہنے جاتا ہے جو بارات میں، شادیوں میں لاکھوں کروڑوں، یہی شہر میں 3 کروڑ میں حبیب گارڈن میں دیکھتے ہی ہوں گے، جب بھی شادی ہوتی ہے سننے میں تو یہی آتا ہے کہ پارٹی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ کبھی چھوٹی تو ہم نے سنی نہیں، تو چھوٹے لوگ جائیں گے کیوں ادھر؟ بڑی پارٹی جاتی ہے، کروڑوں میں ہے بھائی، 2 کروڑ تو خرچہ کر دیا شادی میں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ انہیں کوئی نہیں کہنے جاتا ہے کہ کچھ غریبوں کی شادی کرا دو۔ جو حج کرنے جاتے ہیں انہیں پہاڑا پڑھانے لگتے ہیں سب، جو قربانی کرتے ہیں انہیں سبق سکھانے لگتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر سے جا رہے تھے تو منافقین جب واپس آ رہے تھے تو بیچ میں انہوں نے کوئی ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے تھے اور خود اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوا، اور پھر اس بات کی طرف اشارہ کیا اور آیت اتاری کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی سورہ توبہ میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، آگے باتیں آئیں گی کہ آیتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن چند ہی آیتوں کا میں کروں گا ترجمہ، اور انشاءاللہ پھر اس اہم موضوع کی طرف ہم لوگ آئیں گے۔ سفر بہت، لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، سفر قریب ہو یا دور ہو یہ تمہارے پیچھے آتے لیکن انہیں مشقت نے روک رکھا ہے، اور یہ قسم کھاتے تھے اللہ کی کہ ہم ضرور بضرور آپ کے ساتھ نکلیں گے، یہلکون انفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، جا رہے ہیں اپنے آپ کو مروانے۔ یہ منافقین کی حالت بیان کی ہے کہ یہ کہتے تھے اگر اب کی اللہ کے رسول نے آواز لگائی نہ جہاد کی، ربانی صاحب اگر اب کی لگائی نہ آواز تو ایک دم پہلے پہنچیں گے، اور جب بیگل بج گیا کہ بھائی چلو جہاد پر تو کہنے لگے بتاؤ خواہ کے جا رہے ہیں اپنے آپ مر کے، کوئی ہے نہیں۔ تو ایسا کہتے تھے واللہ یعلم انہم لکاذبون، تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کیا کہتے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى تبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے کہ جن کو آپ نے اجازت دی ہے اور جو سچائی پر تھے، اور انہیں بھی جانتا ہے جو جھوٹے سے اجازت لے لی۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول دیکھو ہمارے بال بچے ہیں، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ہم کیسے جائیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا۔ تو اور کچھ لوگ تھے اور کچھ واقعی میں جو تھے ضرورت مند، تو انہوں نے جب اپنا عذر پیش کیا تو اللہ نے قبول کیا، سواری نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ وہ یا تو کمزور تھے یا بیمار تھے یا لولے تھے یا اپاہج تھے، کسی بھی طرح سے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ بیان کر دیا کہ اہل ایمان جو ہیں، اللہ پر ایمان جو رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی پیچھے رہنے کے لیے جہاد سے اجازت نہیں مانگتے ہیں، وہ بلکہ اپنی جان اور مال کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو جانتا ہے۔ اور جو لوگ اجازت مانگتے ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں،
اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک رہتا ہے، وہ ہمیشہ تردد میں رہتے ہیں. اور تو خیر اللہ رب العالمین نے ان کا یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. کافرین سے جب کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو انہوں نے منع کر دیا، دینے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ دیکھو جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو نماز میں بھی بڑی کسل مندی سے آتے ہیں تو ان کی بھی صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں مگر اپنے دل کو مڑوڑتے ہوئے، محسوستے ہوئے اور چبھن اور کڑھن کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ایسے لوگوں کی بھی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دور وہ تھا کہ منافقین کو یہ بتانے کے لیے، محسن صاحب، منافقین کو بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، اسے نماز کی پابندی کرنی پڑتی تھی. کیا کرنی پڑتی تھی؟ نماز کی پابندی کرنی پڑتی تھی، خاص طور سے فجر میں اور عصر میں. کہ ارے یار اگر نہیں گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ گھوشت کرنے کے مسلمان آئیں گے. اور یہاں تو دھڑلہ چل رہا ہے، پوری دنیا کا عالم. اللہ تعالیٰ ہدایت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. پوری دنیا کا عالم ہے، بس اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے صدقات و خیرات کی کوئی ضرورت نہیں جن کو نہ اللہ پر نہ رسول پر ایمان ہے، اور وہ نماز بھی جب پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ و صدقات و خیرات دیتے بھی ہیں تو بڑے دل پر پتھر رکھ کر دیتے ہیں، خوش دلی سے نہیں دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم. تو اے رسول محترم اور قرآن کی سننے والوں اور پڑھنے والوں، جان لو کہ تم ان منافقین اور نافرمانوں کی مال و دولت کو، آل اولاد کو دیکھ کر خوش فہمی میں نہ پڑو. یہ نہ سوچو کہ ارے یار کیا حویلی ہے، کیا بنگلہ ہے، کیا اسٹیٹس بنا رکھا ہے، اوئے ہوئے کیا گاڑی ہے، BMW کی ہے، آلی 4 اسٹائل کی گاڑی ہے. نہیں کوئی بات نہیں. فلا تعجبک اموالہم، آپ ان کے مال و دولت کے اوپر ذرا سا بھی خوش فہمی میں نہ رہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ چاہتا ہی ہے کہ ان کے عذاب انہیں دنیا ہی میں اس کا عذاب دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اس حالت میں ان کی وفات ہو جب وہ کفر کی حالت میں. اللہ، سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. کتنے بھی موٹر بنگلہ کار ہو جائیں، تو بہت سے لوگ ہیں. حسن البلقیہ برونوئی کا بادشاہ ہے جس کے پاس کار معلوم ہے صرف تقریباً 2000 کاریں. کتنی کاریں؟ 2000 کاریں. اس نے بوئنگ کمپنی سے 747 کی جو جہاز ہے نمبر کی، اس نے بنوایا ہے. سونے کی صرف جہاز ہے. دیگر لوگوں میں اسٹیل لگتے ہیں نا، لوہے، اس کے لیے فینسی سامان سونے کا لگا. اس نے اپنے لیے اس کی گاڑیاں الگ الگ ہیں. برطانیہ میں جب جاتا تو اس کی گاڑیاں وہاں پر الگ ہیں، وہ اس گاڑی سے گھومتا ہے، یعنی یہاں پر نہیں. اور یعنی جس کو ٹھہرنے گھومنے کے لیے اس نے یہ اندازہ کر رکھا. مسلمان ہے الحمدللہ، بہت اچھا ہے، یعنی کوئی مکار غدار نہیں ہے الحمدللہ. جتنا اللہ نے نوازا ہے خوب خرچ کر رہا ہے. اس کی دولت کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روز کی کمائی 80 کروڑ روپے ہے انڈین. کتنی محسن؟ 80 کروڑ روز. ہر منٹ کا اندازہ لگا لیں گے آپ تو بھی آپ کو یہ لگے گا تقریباً 15,000 روپے سیکنڈ آئے گا. اتنی دولت ہے، اتنا لمبا کاروبار ہے. لیکن کیا ایمان ہے. ایمان باقی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہا ہے، اور ویسے بھی ہے بہت اچھا. خیر، لیکن یہی ایمان اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بیکار. ساری دولت کوئی لے تھوڑے جاتا ہے. وہ مر جائے گا، کہیں ساری کاریں جائیں گی اس کے ساتھ، کچھ نہیں. اس کا استبل جو ہے، گھوڑے کے استبل جو ہیں وہ اے سی میں رہتے ہیں. کہاں پر رہتے ہیں؟ اے سی میں. وہ کیبن بنا ہوا ہے، اے سی لگی ہوئی ہے. اس کے گھوڑے استبل جو ہے وہ بھی اے سی کا ہے. یہ سب سے مشہور ہے.
تو اب بتائیے جس کے پاس اتنے گھوڑے ہوں، جس کے لیے اسٹبل پورا اے سی بنایا ہو، جس کے ٹھہرنے کے لیے الگ جگہ ہو، چلنے پھرنے کے لیے، اور آئلس کمپنی کو اس نے اجازت دی، وہ دیا پرمیشن کہ میرے لیے سونی کی کار بنوائی جائے، دو کمپنیوں نے مل کر اس کے لیے کار بنایا. خیر جو کچھ بھی ہو، کوئی لے کر تھوڑا گیا، چاہے جتنا بڑا ہو. 200 بلین ڈالر کی دولت آج ہے اس کے پاس. کتنی؟ 200 بلین. اتنا گوگل والے کے پاس بھی نہیں ہے. خیر اللہ رب العالمین نے جس کو جو بھی نوازا، ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے. یہی اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ تم تعجب نہ کرو ان کے مال و دولت پر. یقیناً اللہ رب العالمین انہیں چاہتا ہے کہ اتنا عذاب دے دنیا ہی میں، اور ان کی موت ہو تو کفر کی حالت ہو. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی، ہم نہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، ہم نے ہماری طرف سے جو کچھ سننا چاہ رہا ہم نے نہیں کہا. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے. یہ سب بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کی تعریفیں کی ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو کچھ بھی گزرتا ہے اسے بتایا ہے، اور پھر منافقین کی مذمت کی ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ حق ما یرضوہ ان کانوا مؤمنین. لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہوں. یہ سب سے زیادہ حق بات ہے اگر وہ لوگ مومن ہیں. ہمارے ادھر بھی یہی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری شادی تو ویسے ہی ہوگی جیسے ہمارے ادھر روایت ہے، جیسے ہمارے ادھر رسم ہے، جیسے ہمارے ادھر چلتا ہے، ٹریڈیشن میں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ عوام کی رضامندی نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضامندی سامنے ہونی چاہیے. اللہ اس کے رسول راضی ہیں کہ نہیں. الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدین فیہا. اور کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کریں گے تو کیا عالم ہوگا اور کیا حال ہوگا. یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اور انہیں تو منافقین کو اس بات سے ڈر رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ بولیں ادھر کوئی صورت اتر جائے، کوئی آیت اتر جائے. تو اس بات سے بھی ڈرتے تھے، پھر بھی اپنے سازشوں سے باز نہیں آتے تھے. آگے ہیں کچھ چند سازشیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک گھاٹی میں چھپ جائیں. ایک گھاٹی میں جب اللہ کے رسول گزرے، گھاٹی کہتے ہیں پہاڑ کے دو نہروں، دونوں پہاڑ ہوں، بیچ میں ایک راستہ اور نیرو راستہ، اس سے جب گزرے تو ہم لوگ اوپر سے پتھر گرا دیں اور اللہ کے رسول کا کام تمام ہو جائے. خیر اللہ کے رسول سواری سے اتر گئے کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی. پھر یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک مسجد زرار انہوں نے بنا رکھی تھی کہ اللہ کے رسول آئے اس مسجد کا افتتاح کرتے. تو یہ حجرہ بنایا تھا، تو حجرہ کے اوپر چھید رکھا تھا بہت بڑا. تو چھت پہ ایک آدمی تیار کر رکھا تھا، جیسی نماز پڑھائیں گے سجدے میں جائیں گے بس تو پتھر گرا دینا. تو اللہ کے رسول تو پہنچ گئے یہاں تک. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہو گئی آپ کے بری نیت کی وحی کے ذریعے سے، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آگ لگوایا اور تباہ کر دیا. اور اس کا حکم بھی یہی ہے. آگے یہ ساری صورتیں بیان ہوں گی. آج بھی اگر جس مسجد سے صرف اسلام دشمنی کا کام لیا جاتا ہو تو ایسی مسجد کو مسجد رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جب جو مسلمانوں میں اتحاد، پیار، محبت، بھائی چارگی پیدا نہ کر سکے اور دین اسلام کی تعمیر و تبلیغ کا کام نہ کر سکے تو وہ مسجد نہیں ہے، کچھ اور ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہ کیا تھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنو المصطلق سے واپس آئے تو اس میں سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا، جو رئیس المنافقین تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بتاؤ یار، اوس و خزرج کو آپس میں لڑوا دیا. اور ایسا لڑوایا کیونکہ یہ تو پہلے سے ہتھیار بیچ کر کام لیا کرتے تھے، جیسے آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں چائنا کی، رشیا کی اور امریکہ کی، یہ سب ہتھیار بناتی ہے. محسن تمہیں معلوم ہے سیمسنگ کمپنی صرف موبائل نہیں بناتی ہے، بم، ٹینک، ہتھیار، میزائل، یہ سیمسنگ کمپنی بھی بناتی ہے.
اب جس کا کاروبار ہو یہی تو وہ کیسے چاہے گا کہ دنیا والے شانتی سے بیٹھے؟ وسیم صاحب آپ بھی ہتھیار لیجئے، مجھے بلایا اکیلے میں بھی دوں، بتاؤ یار کتنا بڑا دشمن ہے، اور ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، کاروبار تو اس کا ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، لڑوا رہا ہے وہ، وہی کہہ رہا ہے کہ فلانا شیعہ ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم سنی ہو، بتاؤ تم، اور ہر جگہ یہی ہے، ہتھیار وہ بیچ رہا ہے، لڑ رہے ہیں ہم دونوں، دیکھو مر رہے ہیں ہم، کاروبار ہمارا برباد ہوا، ملک ہمارا برباد ہوا، افراد ہمارے مر رہے ہیں، اور فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ان کا ہو رہا ہے۔ تو یہی سب چلتا ہے۔ تو یہودی بھی یہی کیا کرتے تھے، اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے مدینہ میں، تو انہیں یہ ہتھیار دیا کرتے تھے اور آپس میں انہیں لڑواتے، چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ جب اللہ کے رسول آئے تو سب کو بھائی بھائی ہو گئے، تو انہیں اور بے چینی ہو گئی، ارے یار لیا دیے جو ہمارا کاروبار تھا وہ بھی بند ہو گیا، تلوار وغیرہ ذرا سا نکل جایا کرتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ جتنا اس سال مودی نے پیسہ بند کروا کے 14 لاکھ کروڑ روپیہ جمع کیا ہے بینک میں، اتنا امریکہ صرف سال میں ایک بار، سال بھر میں ہتھیار بیچ کر کماتا ہے، صرف ایک، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ سے اتنا پیسہ ملتا ہے اس کو پوری دنیا میں ہتھیار بیچ کے۔ خیر وہ سب چھوڑیے، تو اب ایسے لوگ جو کمپنی ہی جن کی ہے کہ جو ہتھیار بنانے کا کام ہی کرتے ہوں، تو اب کیسے امن و امان ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ ہو جائے۔ خیر اللہ ہی تعالیٰ امن و امان کا پیدا کرنے والا، وہی امن و امان دینے والا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مہاجرین آئے ہیں ہم انہیں نکال دیں گے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول کو جب پتہ چلی تو اللہ سب سے زید بن ارقم نے کہا کہ سعد بن عبادہ کو جب پتہ چلی تو اللہ کے رسول کو آ کر بتایا۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی کو بلا پوچھا، اور جب عبداللہ بن ابی نے اقرار کر لیا تو اس کے ساتھیوں کو بلایا، تو اس کے ساتھیوں نے کہا ہم نے ایسا نہیں کہا، صاف جو۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت اتاری۔ پھر انہوں نے ایک بار کہا سوید بن جلاس نے کہ تم سب کو چلنا ہے جہاد کرنے کے لیے، تو اس نے کہا اگر ہم چلے گئے تب تو ہم بہت بڑے گدھے ہیں، اگر ہم چلے گئے تو ہم سے بڑا کوئی گدھا نہیں ہے۔ تو یہ بات عامر بن قیس نے سن لی۔ عامر بن قیس جا کر اللہ کے رسول کو بتایا۔ عامر بن قیس نے جلاس بن سوید کو جو منافق تھا اسے بلایا اور کہا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ کہا نہیں کہی۔ تب اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، یہی سورۃ توبہ میں ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، کہ یحلفون باللہ ما قالوا، قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے۔ اللہ نے آیت اتاری، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے بہت سی مشقت کیا انہوں، بہت سی مصیبتیں تھیں، اور بعض جگہ تو یہ خود دھوکہ دے کر بھی واپس آ گئے تھے۔ تو لہذا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان منافقوں کے کالے کرتوتوں سے جب آگاہ کیا گیا تب آپ زیادہ کچھ معلومات ہوئی۔ اور اسی آپ عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ غزوہ تبوک کی واپسی پر اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن آپ نے کہا کہ دیکھو عمر وہ مسلمانوں میں سے ہے، لوگ مسلمانوں سے سمجھتے ہیں، گرچہ منافق ہے لیکن پڑھانے دو۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ نہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے وہ حضرت عمر بار بار منع کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے جب منع نہیں کرے گا تب تک نہ پڑھوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری، کیا اتاری؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، چاہے آپ ان کے لیے بخشش مغفرت طلب کریں چاہے نہ کریں، چاہے 70 بار آپ مغفرت طلب کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ تو 70 بار کا مطلب وسیم صاحب یہ تھوڑو کہ 71 ہو جائے گا تو معاف ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب کتنی بھی کوانٹیٹی میں کر لیں آپ تب بھی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ 70 بار یہ ایگزیکٹ نمبر بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کثرت کوانٹیٹی بتانے کے لیے کہ چاہے جتنے بار، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا تو 7 بار بھی میرے گھر پہ آئے گا نا تو میں تجھ سے نہیں ملوں گا، تو ایسا تھوڑا مطلب ہوتا ہے کہ 8ویں بار آ جائے گا مل جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کہی گئی کہ آپ چاہیں 70 بار بھی مغفرت طلب کریں، یعنی کتنا بھی کریں تب بھی ہم انہیں معاف نہیں کریں گے، تو پتہ یہ چلا
काफिरों के लिए यह सूरह तौबा की आयत नंबर 101 में है, जिनकी मौत शिर्क पर हुई है उनके लिए, और जो मुनाफिक हैं जिनका निफाक वाज़े हो गया हो, उनके लिए हम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते उनके मरने के बाद। तो खैर ये सारी बातें फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने मना कर दिया तो आप रुक गए। ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदील क़ौमल फ़ासिक़ीन। आप इसलिए इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है। और जो बहुत से लोग पीछे रह गए थे वो खुश हैं और वो बहुत मशक्क़त समझते हैं कि जिहाद में अपने जान और माल के साथ अल्लाह के रास्ते में शरीक हों, और ये कहते हैं कि धूप में मत निकलो। क्या कहते हैं? धूप में मत निकलो। वक़ालू ला तनफ़िरू फ़िल हर, अपने साथियों से, मुनाफिकीन से तो अल्लाह ने ये बात नकल की। ये कहते हैं धूप में मत निकलो, इतनी कड़ी धूप में क्या करोगे? जैसे बहुत से लोग आज भी हम सब भाई में से, अरे इतनी कड़ी धूप है, ज़ोहर की नमाज में यहीं पढ़ो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को कहा, कुल ऐ कुरान के पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, जान लो, फरमा दीजिए, इन्हें बता दीजिए, नारो जहन्नम अशद्दु हर्रा, के जहन्नम की आग इससे ज़्यादा तेज़ है, ये धूप से भी ज़्यादा तेज़ है। लौ कानू यफ़क़हून, अगर इस ज़रा सी भी अक़ल रखते तो समझते। फलियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा, ये ग़ज़वा और जिहाद में पीछे रह जाने की वजह से बहुत हंस रहे हैं, हालांकि इन्हें रोना चाहिए, और इसलिए रोना चाहिए ताकि इन्हें जब ये मालूम हो जाएगा कि इनके करतूत की क्या सज़ा है तो ये रोएंगे। फ़यरजअकल्लाहु इला ताइफ़तिन मिन्हुम, फिर आगे मज़ीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना ही कर दिया गया, वला तुसल्ली अला अहदिन मिन्हुम माता अबदा वला तक़ुम अला क़ब्रिही, के आइंदा से किसी भी मुनाफिकीन की आप नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे और ना ही उसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ मांगेंगे। इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू हुम फ़ासिक़ून, यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह के साथ और रसूल के साथ, और इनकी मौत ही हुई है इस हालत में कि ये फ़िस्क़ करते थे। और फिर उसके बाद मज़ीद आते हैं, वइज़ा उनज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि व जाहिदू मअ रसूलिही, और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद करो, तो ये लगते हैं इजाज़त मांगने, जो इसमें से यानी फराख लोग हैं, यानी जो खाने पीने का जिन्हें खूब इंतज़ाम है, वो कहने लगते हैं कि अरे हमारे बाल बच्चों की वजह से हमें छोड़ दीजिए। और अज़ू भी यकूनु माल ख़वालिफ़, हालांकि राज़ी हो गए इस बात पर कि हम पीछे बैठे रहें, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दिया, ये नहीं समझते हैं। लेकिन जो अल्लाह के रसूल के साथ हैं उन लोगों ने जिहाद की अपनी जान के साथ, अपनी माल के साथ, और इन्हीं के लिए भलाई है और यही लोग कामयाब हैं। फिर उसके बाद एक बहुत ही इमोशनल बात बताई है, जब ये आयत उतरी तो बहुत से लोग मुनाफिकीन की मज़म्मत में जब ये उतरी तो बहुत से सहाबाए करम जो माजूर थे वो इमोशनल हो गए कि अरे यार हमारा क्या होगा, हम भी तो पीछे हैं, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें इसमें शामिल कर दिया हो। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नहीं, ऐसा जो कमज़ोर हैं, मरीज़ हैं और जो अपाहिज हैं, माजूर हैं किसी भी तरह से, तो उनके ऊपर कोई हरज नहीं कि वो जिहाद में जाएं या ना जाएं। हाँ, लेकिन यह है कि जब अल्लाह उसके रसूल कोई नसीहत करे तो उससे इबरत पकड़े, ये बात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई बात नहीं है, माफ़ करने वाला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब और नातवा थे, यकीनन वो रो पड़े। हमें भी रोना आ जाएगा, आपको भी रोना आएगा जब हम इसका बैकग्राउंड जानेंगे। वला अलल लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम, और उनके लिए भी कोई हरज की बात नहीं है कि जिहाद में नहीं गए इस वजह से कि आपके पास आए थे और सवारी मांग रहे थे। कुलता, तो आपने फरमाया था, ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, मेरे पास सवारी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। तवल्लौ व अअयुनुहुम तफीज़ु मिनद दम, तो आपके उन सहाबा किराम की आंखों से आंसू जारी हो गए, इसीलिए कि उनके पास कोई चीज़ है नहीं कि वो खर्च करें, कोई चीज़ है नहीं कि वो खर्च करें। इन्नमा सबीलु अलल लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया, हाँ, जो लोग अगर माल और दौलत रखते हैं उसके बाद भी अगर पीछे रहते हैं जिहाद से तो ये गलत बात है। रज़ू यकून माल ख़वालिफ़, और जो लोग राज़ी हो जाते हैं पीछे रहने वालों पर तो अल्लाह उन पर मुहर लगा देता है और वो समझते नहीं हैं। तो ये वो आयत थी जो मुनाफिकीन के ऊपर वाज़े तौर से साफ कर रही थी। अबू मूसा अशअरी बयान फरमाते हैं कि मेरे साथियों ने मुझे भेजा कि जाओ अल्लाह के रसूल से कुछ सवारी मांग लाओ हम लोगों के लिए ताकि हम जिहाद पर जाएँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अबू मूसा अशअरी पहुँचे तो आपने बयान फरमाया कि मेरे पास सवारी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ।
میں تمہیں کہاں سے سواری دوں، میرے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جہاد میں مت آؤ۔ تو سارے صحابہ کرام کو جب یہ خبر آ کر بتا تو سارے صحابہ کرام رونے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ 6 اونٹ ہیں، اگر اسی میں سے باری باری تم لوگ جانا چاہتے ہو یا جو لوگ بھی جانا چاہتے ہیں اسی پر چلے جائیں۔ تو صحابہ کرام اس پر بھی راضی ہو گئے، تو کچھ لوگ چلے گئے تھے۔ تو کئی صحابہ کرام تو اس بات پر تھے کہ ہم تو ایک تو سواری نہیں ہے، ہم جہاد میں نہیں جا پائیں گے، اور دوسری اس بات پر بھی روئے تھے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے دولت کی وہ طلب کی ہے کہ صدقہ و خیرات طلب کیا ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، اس لیے بہت سے صحابہ کرام رو پڑے تھے۔ تو کتنی ایموشنل بات ہے، اور آج اللہ رب العالمین نے کتنا ہمیں نوازا ہے، اور اس کے بعد بھی کیا عالم ہے کہ ہم کسی غریب کو ایک مہینے میں یہ نہیں ممکن ہو پاتا ہے کہ ہم گھر میں بلا کے اسے کھانا کھلا سکیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، صدقہ و خیرات سے مصیبت ٹلتی ہے، اللہ کی غضب رحمت میں بدلتی ہے، اور آنے والی بلائیں ہٹ جاتی ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت سے ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، جسمانی فزیکلی طور پہ، مینٹلی طور پہ، سائیکولوجیکلی طور پہ، تو ان سارے چیز کا حل صدقات و خیرات میں ہے۔ صدقات و خیرات کرنے سے بہت سی مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں، اور یہ یاد رکھیں جتنا بھی بچائیں گے اتنا ہی کم۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اگر انسان کو ایک وادی بھی بھر کے سونا دے دیا جائے تو دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اور جب دوسری بھی بھر جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، تیسری بھی بھر جائے تو وہ تمنا کرتے ہی رہے گا۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگ کثرت میں پڑ گئے ہو، یعنی مور مور مور، آؤ 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 کرتے ہوئے قبر میں چلے گا، حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہاں تک کہ تم قبر کو دیکھ لو گے۔ یعنی کسی کی خواہشات کہاں پر ہوتی ہیں؟ قبر کی مٹی میں۔ تو لہذا جو کچھ اپنی زندگی میں دے دیے وہی آپ کا ہے، وہی آپ کے لیے ہے، وہی آپ کی نجات کے لیے ہے، وہی اللہ کی رضا کے لیے ہے، ورنہ تو مرنے کے بعد نہ آپ کے وارثین میں سے کوئی دے گا اور نہ اس کی امید کی جا سکتی ہے، ورنہ تو آنے والا ٹائم تو اور زیادہ مشکل ہے۔ خیر اللہ ہی تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے اور عمل کی دولت سے نوازے، اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق ہماری زندگی بنا۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ